بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا فیصلہ اس کا نکاح ہوتا ہے۔ نکاح صرف دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں، دو خاندانوں اور دو نسلوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس شخص سے نکاح ہو وہ ہماری پسند کا ہو، وہ ہمیں سمجھے، ہم اسے دل سے قبول کریں اور ہمارے ساتھ زندگی کے سفر میں قدم سے قدم ملا کر چلے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نکاح صرف جذبات یا خواہش کا نام نہیں بلکہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور آپ کو آپ کے دل کی پسند عطا فرما دی تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آیت بتاتی ہے کہ نکاح کا اصل کمال یہ نہیں کہ رشتہ دنیا کے حساب سے کتنا شاندار ہے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ دلوں کو سکون اور محبت عطا ہو۔ اگر آپ کی پسند کا شخص آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے دل سے خوف اور بے چینی ختم ہو جائے گی اور ایک عجیب سا اطمینان آپ کو گھیر لے گا۔ کسی لڑکی نے برسوں دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے وہی شخص عطا کر دے جو میرے دل کا خواب ہے، میری زندگی کا سہارا ہے۔ جب اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور وہ نکاح ہو گیا تو اس نے کہا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری تمام دعائیں ایک ہی دن میں حقیقت کا لباس پہن گئی ہو۔ یہی اصل نشانی ہے۔ جب نکاح تقدیر کا فیصلہ بن جاتا ہے تو دل خود گواہی دیتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جسے میرا رب میرے لیے چن چکا ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ دنیا خوش ہے یا خاندان خوش ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو جائے۔ جب نصیب کا فیصلہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے تو دل کے اندر وہی سکون پیدا ہوتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ ہم دیکھیں گے کہ دعا، صبر، والدین کی رضا، استخارہ، وقت کا انتظار اور محبت کی پاکیزگی اس طرح پسندیدہ شخص سے نکاح کی نشانیاں بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان جب اپنے دل کی چاہت اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ دراصل اپنی کمزوری اور محتاجی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ دعا صرف زبان سے مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک پکار ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے لیے آپ برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں، اچانک حالات اور راستے ایسے بدلتے ہیں کہ وہ نکاح آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جب ایک مومن اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ مجھے وہی عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ شخص میری تقدیر میں ہے تو میرے لیے راستے کھول دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نصیب کو اس کے دل کے مطابق لکھ دو۔ یہی وجہ ہے کہ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو راستے پہلے بند تھے وہ کھلنے لگتے ہیں، جو رکاوٹیں دیوار بن کر سامنے کھڑی تھی وہ خود بخود ہٹ جاتی ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ایک نیک لڑکے نے برسوں اپنی پسندیدہ لڑکی کے لیے دعا کی۔ حالات ایسے تھے کہ دونوں خاندانوں میں یہ رشتہ ناممکن لگتا تھا، مگر اس نے دعا مانگنا نہ چھوڑی۔ آخر اللہ نے دلوں کو بدل دیا، رشتے کے لیے رضامندی پیدا ہوئی اور وہی نکاح ہو گیا۔ اس لڑکے نے کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ جب دو ہاتھ اٹھتے ہیں تو چاہے پوری دنیا مخالف ہو، تقدیر کا فیصلہ بھی بدل جاتا ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبولیت کے دروازے پر دستک دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ
آپ کے نصیب کو آپ کے دل کی دعا کے مطابق کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے واقعی میرا رب دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، یہ دوسری نشانی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے سب سے بڑے امتحانات میں سے ایک امتحان یہ ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز یا شخص کے لیے صبر کرے۔ دل چاہتا ہے کہ فوراً سب کچھ مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صبر کے اطمینان سے ضرور گزارتا ہے، کیونکہ صبر کے بعد ملنے والی نعمت کا مزہ فوری دولت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ حالات آپ کے حق میں بدلنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ وقت آتا ہے کہ وہی رشتہ جس کے لیے آپ نے برسوں صبر کیا اللہ آسان بنا دیتا ہے۔ صبر کے 3 درجے ہیں۔ خواہش پر صبر، جب دل بے قرار ہو مگر آپ اپنی پاکیزگی کو بچا کر رکھتے ہیں اور گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ انتظار پر صبر، جب حالات سخت ہو، خاندان راضی نہ ہو مگر آپ دعا اور اتحاد کے ساتھ اللہ کا فیصلہ دیکھنے کا انتظار کرتے ہیں۔ نتیجے پر صبر، جب اللہ آپ کے لیے وہی فیصلہ لکھ دیتا ہے جس کی آپ نے دعا کی تھی تو آپ شکر کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ سب صبر کی برکت ہے۔ ایک لڑکی برسوں اپنی پسند کے رشتے کے لیے دعا کرتی رہی، خاندان والے راضی نہیں تھے، حالات بھی موافق نہیں تھے، مگر اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ کہتی تھی اگر اللہ نے میرے نصیب میں یہی لکھا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نہیں لکھا ہے تو اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ کچھ وقت بعد حالات پلٹے، خاندان کے دل نرم ہوئے اور بالآخر نکاح ہو گیا۔ اس نے کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ صبر کی اصل طاقت ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جس نے اپنی خواہشوں کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کی چاہت کو اس کے نصیب میں خود لکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نکاح صرف 2 دلوں کا معاملہ نہیں بلکہ یہ 2 خاندانوں اور والدین کے دعاؤں کا معاملہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح برکتوں والا ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ والدین کے دل خود بخود راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کا غضب والدین کے غضب میں ہے۔ جب آپ کی پسندیدہ شخصیت آپ کے نصیب میں لکھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ جو پہلے انکار کر رہے تھے وہی ایک دن اچانک کہہ دیتے ہیں بیٹے اگر یہی تمہاری خوشی ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے تو ہم راضی ہیں۔ یہ لمحہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ والدین کی رضا کے بغیر نکاح میں کبھی سکون اور برکت نہیں آتی۔ ایک نیک لڑکا اپنی پسندیدہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا مگر والدین راضی نہیں تھے۔ اس نے والدین کے سامنے کبھی گستاخی نہ کی، کبھی بدتمیزی نہ کی، بس دعا کرتا رہا اور صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے والد نے کہا بیٹا ہم نے سوچ لیا ہے اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو ہم تمہاری خواہشوں کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا اے اللہ یہ سب تیری قدرت ہے، تیرا کرم ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ والدین کے دل خود بخود بدل جاتے ہیں اور ان کی رضا اللہ کی رحمت بن کر آپ کے نکاح کو آسان کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی عقل محدود ہے، ہماری نظر صرف ظاہر تک ہے، لیکن اللہ کی حکمت لامحدود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا نقصان دہ۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں ایک عظیم تحفہ دیا ہے جسے اختیارہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر استخارہ کی دعا مانگے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد کوئی خواب آتا ہے اور بس اسی میں جواب چھپا ہوتا ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ دل میں سکون ڈال دیتا ہے یا راستے ایسے کھول دیتا ہے کہ انسان خود سمجھ جاتا ہے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔
पसंदीदा शख्स से निकाह होने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि इस्तिखारा के बाद दिल मुतमईन हो जाता है, रुकावटें कम हो जाती हैं और फैसला करने में आसानी पैदा हो जाती है। एक लड़की ने अपनी पसंद के निकाह के लिए इस्तिखारा किया। उसने कहा, मेरी दुआ यह थी, या अल्लाह, अगर यह शख्स मेरे लिए बेहतर है तो मेरे वालिदैन के दिल को राज़ी कर दे, और अगर यह बेहतर नहीं है तो मेरे दिल उससे हटा दे। कुछ ही दिनों में उसके वालिदैन का रवैया बदल गया, वह रिश्ता आसान हो गया और निकाह हो गया। उसने कहा, मुझे यकीन हो गया कि इस्तिखारा रास्ते की रोशनी दिखाता है। पसंदीदा शख्स से निकाह की एक निशानी यह है कि इस्तिखारा के बाद दिल मुतमईन हो जाए और अल्लाह रास्ते आसान बना दे। जो फैसला अल्लाह के रहनुमाई के साथ होता है उसमें कभी अंधेरा नहीं रहता। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इंसान जल्दबाज है। वह चाहता है कि जिस चीज़ की ख्वाहिश करे वह फौरन उसके हाथ में आ जाए, मगर याद रखो, अल्लाह की टाइमिंग सबसे बेहतरीन है। वह जानता है कि कौन सा वक्त हमारे लिए सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, पसंदीदा शख्स से निकाह की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब सही वक्त आता है तो सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान जल्दी चाहता है लेकिन कांटे सामने आते हैं। वह कांटे दरअसल अल्लाह का पैगाम होता है कि कहीं अभी वक्त नहीं आया, सब्र करो। फिर जब अल्लाह का मुकर्रर वक्त आता है तो जो रिश्ता बरसों मुश्किल लग रहा था अचानक चंद दिनों में आसान हो जाता है। यही अल्लाह की टाइमिंग है और यही असल निशानी है कि यह निकाह अल्लाह की तरफ से है। एक नौजवान ने अपनी पसंद का रिश्ता भेजा मगर इनकार हो गया। उसने सब्र किया, दुआ करता रहा। 3 साल बाद हालात ऐसे बदले कि वही खानदान खुद रिश्ता लेकर आ गया। उस नौजवान ने कहा, मुझे यकीन हो गया है कि अगर अल्लाह ने कुछ लिखा है तो वह वक्त पर ही मिलेगा, न पहले न बाद में। पसंदीदा शख्स से निकाह की एक बड़ी निशानी यह है कि जब अल्लाह का मुकर्रर वक्त आता है तो सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जो रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है वह अपनी टाइमिंग के साथ ही मुकम्मल होता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा वह होता है जब इंसान अपनी पसंदीदा शख्सियत को सिर्फ मोहब्बत के ख्वाब में नहीं बल्कि निकाह के मुक़द्दस रिश्ते में पा लेता है। यह वो लम्हा है जब मोहब्बत गुनाह से पाक होकर इबादत बन जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वह मुझसे नहीं। पसंदीदा शख्स से निकाह की सबसे बड़ी और आखिरी निशानी यह है कि जब निकाह हो जाए तो दिलों के दरमियान मोहब्बत, सुकून और बरकत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। यह मोहब्बत ख्वाहिश या हवस की बुनियाद पर नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा की बुनियाद पर होती है। ऐसी मोहब्बत में इज्जत होती है, एहतराम होता है, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश होती है। यह मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। जब निकाह अल्लाह की रज़ा के साथ होता है तो उसकी बरकत हर चीज़ में नज़र आती है। रिज़्क़ में कुशादगी आती है, दिलों में सुकून उतरता है, मुश्किलात आसान हो जाती है और सबसे बढ़कर यह कि दोनों एक दूसरे के लिए दुआ बन जाते हैं। यही असल निशानी है कि यह निकाह पसंदीदा भी है और मुक़द्दस भी। एक लड़की ने निकाह के बाद कहा, मैं बरसों सिर्फ दुआ मांगती रही कि या अल्लाह, मुझे वही शख्स अता फरमा जिसे मेरा दिल चाहता है मगर तेरी रज़ा के साथ। आज जब मैं उसके साथ निकाह के बंधन में हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे यह निकाह मेरा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का तोहफा है। पसंदीदा शख्स से निकाह की सबसे बड़ी निशानी यह है कि मोहब्बत इबादत में बदल जाती है और निकाह रहमत का साया बनकर ज़िंदगी को सुकून और खुशियों से भर देता है। यह सब निशानियां इस बात का ऐलान करती है कि जब पसंदीदा शख्स से निकाह अल्लाह के हुक्म और रज़ा से हो तो वह निकाह सिर्फ रिश्ता नहीं रहता बल्कि ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफा बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी दिल को छूने वाली इस्लामी बयानात, नसीहत कुरान हदीस की तफसीर और नेक रिश्तों की हिदायत रोज़ाना सुनना चाहते हैं तो अभी मलक इस्लामिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अल्लाह की रहमत और हिदायत आप तक बराबर पहुंचती रहे।
اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق نیک اور مبارک رشتے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔